بات شروع کرنے سے پہلے اپنی بہت پیاری بہن بشریٰ محمد صاحبہ کی چند اشعار آپ کے گوش گزار کروں گی، کیونکہ وہ بیٹھتے ہیں، میں گیسٹ ہے، آ نہیں سکی. ان کی خواہش تھی کہ جو لاکھوں آوازیں فلسطین کے لیے بلند ہو رہی ہیں ان میں ان کی بھی آواز کو شامل کیا جائے. چیئر پرسن کران ہوا پرائڈ آف پرفارمنس اور بہت سارے ممالک میں ادبی جو نکل چکے ہیں، ان کا کلام میں آپ کو گوش گزار کرتی ہوں. ہے دل میں ترازو تیرا غم قبلہ اول، بادیدہ نم میرا قلم قبلہ اول. جو ظلم و ستم تیرے نہتوں پہ ہوئے ہیں، ہوں گے وہ بھلا کیسے رقم قبلہ اول. دل چاہتا ہے وار دے یہ جان بھی تجھ پر تجھ سے بہت دور ہیں ہم قبلہ اول. بولے گا لہو تیرے شہیدوں کا کہ جس میں کی ہے نہیں تاریخ رقم قبلہ اول. اعزاز ہے تیرا شب معراج ہوئے تھے مہمان تیرے شاہ امم قبلہ اول. یہ ارض فلسطین کے نبیوں کی زمین ہے، برسے کا یہاں ابر کرم قبلہ اول. ہے تیرے تحفظ کے لیے ایک مسلمان، چاہے وہ عرب ہو یا عجم قبلہ اول. بشریٰ کی دعا ہے کہ رہے قائم و دائم تو اور تیرا فیض کرم قبلہ اول. اللہ پاک ان کو صحت سے نوازے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. سورہ مائدہ آیت نمبر 32. جو کوئی نفس کی خواہش کے ضمن میں کسی کو مارے سوائے جان کے بدلے جان، قصاص کے یا ملک میں فساد پھیلانے کے لیے، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی جان کو قتل سے بچا لیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا. اس آیت مبارکہ میں انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کیا گیا ہے، اور اس میں مسلم یا غیر مسلم کی تخصیص نہیں رکھی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات بابرکات اس چیز کی گواہ ہے کہ خواتین اور بچے، ان کی جو عزت اور جو شفقت اسلام میں ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. اور یہ دو طبقات ایسے ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا اس پہ زور دیا ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جو بچوں کی شفقت نہیں کرتا وہ میرا امتی نہیں ہے. اب اسلام کی رائے، اسلام کی نظر سے دیکھیں تو اسلام میں تو خودکشی بھی حرام ہے، یعنی خود اپنی جان بھی لینا حرام ہے. یہ جو دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی اسی لیے ہے کہ ہمیں آگہی ہونی چاہیے کہ انسانی جان کس قدر قیمتی اور اہم ہے. اب حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ دیکھیں تو یہ جو آج ہم دن منا رہے ہیں 25 نومبر ویسے اس کی ڈیٹ ہے، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے اس کو آگے کیا گیا ہے. تو آج ہم خواتین اور بچوں پہ تشدد کے خلاف جو عالمی دن منا رہے ہیں، اور یہ عالمی دن بھی غیر مسلم اقوام کی جانب سے رکھا گیا ہے، تو اس میں اہمیت کیا ہے ان کی. اب تک اگر ہم اس تناظر میں غزہ فلسطین کو دیکھیں تو اب تک 14,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں 5,000 بچے ہیں اور 4,000 خواتین شامل ہیں. بچے اور خواتین پہ جو بم گرائے جا رہے ہیں، فاسفورس بم اور کئی دوسری ایسی کیمیکل جو کہ ان کی گوشت کو گال کے ان کی ہڈیوں تک کو ننگا کر رہی ہیں. اور یہ ایسے زخم ہے کہ ڈاکٹر خود حیران ہے کہ ایسا بم، ایسے کیمیکلز ہم نے آج تک اس سے پہلے دیکھے نہیں. اب یہ مسلمانوں کی نسل کشی ہے جس کو دفاعی جنگ کا نام دیا جا رہا ہے. 4 دن کا سیز فائر ہوا ہے، وہ بھی ایک مذاق ہے. مذاق اس طرح ہے کہ فلسطینی مائیں، بچے، بوڑھے سب بھوک سے، پیاس سے، میڈیسن کی کمی سے ہلاک ہو رہے ہیں. اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اقوام انسانی حقوق پر کمیشن نے
اقوام متحدہ کی دیگر تنظیمات EOL اور یونیسیف کے ساتھ مل کر حقوق انسانی کے تحفظ کے جو قوانین بنائے ہیں ان میں سب سے اہم قانون جو بنایا گیا وہ 1948 میں انسانی حقوق کا ڈکلیریشن ہے، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس۔ ان سب کو اجتماعی طور پر انٹرنیشنل بل آف رائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تینوں قوانین اقوام متحدہ کے منشور میں انسان کے بنیادی حقوق کی رہنمائی کرتے ہیں، مگر افسوس کہ یہ صرف صفحات کے رہ گئی ہیں۔ جس وقت سیز فائر کے لیے ووٹنگ کی گئی تو حیران کن، افسوس کن اور شرمندگی کا باعث ہے کہ 125 ووٹ یس میں آئے، 125 293 نو میں آئے، جس کا مطلب ہے بمباری جاری رکھی جائے، بچوں، خواتین اور نہتے شہریوں کو زمین پہ خاک و خون میں نہلایا جائے۔ 168 کی اکثریت سے جنگ بندی کو، سیز فائر کو مسترد کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں آج سیز فائر ختم ہو جائے گا، پھر روزانہ کی طرح ہر 2 گھنٹے میں ایک ماں مر جاتی ہے، ہر 2 گھنٹے میں ایک ماں مرتی ہے اور ہر 2 گھنٹے میں 7 خواتین کی اموات واقع ہوتی ہیں غزہ میں۔ جی ہاں، یہ غزہ ہے، یہ ارض فلسطین ہے جہاں 14,000 لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ تقریباً 180 خواتین روزانہ بچوں کی جن کی پیدائش ہو رہی ہے، لیکن بغیر پانی، بغیر خوراک، بغیر میڈیسن، بغیر بجلی، اور یہاں تک کہ نومولود بچوں کے لیے انکیوبیٹرز بھی نہیں ہیں۔ خواتین اور بچے اس جنگ میں سب سے بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں، لیکن اور یہ میرے دل کی آواز ہے کہ ہم مسلمان، ہم پاکستانیوں کے لیے بھی دل کی آواز ہے کہ میں سلام کرتی ہوں فلسطینی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، عمر رسیدہ خواتین کو کہ وہ پاؤں سے تو ننگی ہیں لیکن ان کے سر کور ہے، ان کے گاؤن پورے ہیں، ان کے بازو چھپے ہوئے ہیں، وہ پورے صدر کے ساتھ رات کو سوتی ہیں کہ شاید ملبے سے ہماری لاش نکالی جائے تو ہم پورے کور ہوں۔ جس وقت تو اپنے بچوں کی، بیٹوں کی، شوہروں کی، اپنے نواسے اور پوتیوں کی وہ لاشیں سمیٹتی ہیں تو آخرین ہے کہ ان کے لبوں پر ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، الحمدللہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہے ان ماؤں پہ کہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، جو عرب کو پکار رہی ہیں، تمام امت مسلموں کو پکارے، لیکن ان کے اللہ کے توکل کا جو مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے تو، میرے لیے تو بہت باعث شرم ہے۔ جو ذرا سی تکلیف پہ ہم مبادلہ کرتے ہیں، صبر سیکھنا ہو، توکل سیکھنا ہو، حیا سیکھنی ہو تو فلسطین کی، غزہ کی، جبالہ کی، خان یونس کی خواتین کو دیکھنا چاہیے۔ یہ کربلا وہاں مچی ہوئی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہاں سے کوئی مشترکہ آواز نہیں اٹھتی۔ اس وقت میں آخر میں اختتام یہی کروں گی کہ جو مسلم امہ ہے اس کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ مسلم ممالک سے اسرائیل کی طرف جہاز جاتے ہیں اور وہ جا کے غزہ پہ بمباری کرتے ہیں۔ مسلمان ملکوں نے ان کو اڈے دیے ہوئے ہیں، ترکی سمیت کئی ممالک کا اسرائیل کے ساتھ بہت بڑا ٹریڈ ہے، بہت بڑا ٹریڈ ہے۔ ابھی تک وہ ٹریڈ ختم نہیں کیے گئے۔ ہم بہت بھی بائیکاٹ کر لیں لیکن جب تک اجتماعی بائیکاٹ نہیں ہوگا ہم کبھی نہیں۔ اگر انڈیا کرتا ہے، فرانس کرتا ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں، لیکن ہم ایسے مسلم ملک کہاں کھڑے ہیں؟ پھر جس وقت غزہ، جبالہ، خان یونس میں مسلمانوں کو بموں کے ذریعے اڑایا جا رہا ہے، ہمارے توحید کا مرکز، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے، ہمارے توحید کا مرکز 2 مقدس ملکوں کا شہر الموسم فی الریاض کے نام پہ جو وہاں خرافات ہو رہی تھی، جو کچھ الریاض میں ہو رہا تھا، وہ ہماری پوری امت کے لیے باعث شرم بھی ہے اور باعث ننگ بھی ہے۔ ہم تب تک فلسطینی ماؤں، بچوں اور ان پہ ہونے والے تشدد میں
ان کے خلاف ہونے والے تشدد میں باقاعدہ حقیقی کردار ادا نہیں کر سکتے جب تک ہم میں غیرت دینی پیدا نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی اسی اسٹیج میں کھڑے کے کہا تھا، ہم حسینی تو کہلاتے ہیں لیکن ہمارے حسین علیہ السلام جیسے کردار نہیں، ہم کوفی بن کے کھڑے ہیں۔ پاکستان میں جو صرف ایک بات بہت اچھی ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ ہر ملک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم امت کو اتحاد عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ غیب سے ان بموں کی بارش کو بند کرے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ممالک میں تو احتجاج پہ بھی پابندی ہے۔ دعا کیجیے اللہ بدر کی طرح آسمان سے ملائکہ اتارے اور اللہ عز فلسطین پہ رحم فرمائے۔